26واں پارہ ہے سورۃ الاحقاف، آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین كفروا للذین آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوہ اپنایا، جو کافر ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے کہا جو ایمان لے آئے، مومنوں سے کہتے ہیں لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ إِلَيْهِ، اگر یہ دین اسلام بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے اس کی طرف سبقت نہ لے کر جاتے، کیونکہ یہ لوگ دین اسلام کو ظاہری مادہ پرستی کے بنیاد پر مادے کے ساتھ تول رہے تھے، کہاں لا الہ الا اللہ اور کہاں پہ دنیا کے باغات اور زمینیں اور جائیدادیں اور دنیا کی سرداری اور سلطنت۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے اندر کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ادنا سا کلمہ، لیکن وزن میں کتنا بھاری ہے، زمینوں اور آسمان ایک نہیں، ساتوں زمین ساتوں آسمان درمیان میں ساری مخلوقات ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے، دوسری طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ بھاری ہوگا۔ آج کا مسلمان بھی اللہ معاف فرما دے، او جی فلاں نمازیں پڑھنے والے ہیں، او جی فلاں تو یوں کرنے والا ہے، اور اس کی زندگی کو دیکھو، خستہ حال زندگی گزار رہا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ محنت کرو، پیسہ کماؤ، مال بڑھاؤ، چیزیں کماؤ، یہ بات الفاظ انسانوں کی زبانوں سے نکلتے رہتے اور جہالت کے اندھیرے میں پڑے، یہ ان لوگوں کی بات ہے۔ اور عام طور پر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پہلے بھی یہی معاملہ چلتا رہا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، جب یہ لوگ اس قرآن سے، اس دین سے ہدایت نہ پا چکے، راہ راست پر نہ چل سکیں، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو کہتے ہیں یا کہیں گے کہ جی یہ وہ پرانا من گھڑت جھوٹ ہے۔ بس پرانا من گھڑت جھوٹ کس طرح ہے کہ پہلے بھی اس طرح کچھ لوگ دنیا کے اندر آتے تھے اور لوگوں کو کہتے رہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ، مجھے پیغمبر بنایا گیا، میری تابعداری کر لو، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اور پھر جنت ہے، جہنم ہے، نیکوکار جنت میں جائیں گے اور جو بد کردار لوگ وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ باتیں پہلے زمانے کے اندر بھی کچھ لوگ اس طرح کہتے رہتے تھے، لیکن آج تک یہ ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی مرا ہوا ہو یا ہمارے آباء و اجداد میں اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہو۔ یہ من گھڑت جھوٹ ہے، اپنی طرف سے باتیں بناتے رہتے ہیں۔ اس لیے پچھلے بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی واقعات ہوئے، کبھی کہتے جی ہم آپ کے ساتھ ماننے کے تیار ہیں، لیکن آپ کے ساتھ بیٹھنے والے اراذلنا، یہ ہم میں سب سے گھٹیا قسم کے لوگ آپ کے ساتھ چلنے والے، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے، بادی الرائے، ان کے رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، معمولی قسم کے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے، ان کے ہوتے ہوئے ہم آپ کے ساتھ بیٹھے، بہت مشکل، آپ ان کو پاس سے ہٹا دیجئے، یہ اپنے پاس سے ہٹا دیں تب ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کا، ان کے ہوتے ہوئے ہم آپ کے ساتھ چلے کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آج بھی معاشرے کے اندر یہ حال ہے۔ ایک مرتبہ میں یہاں گیا یہ گلبرگ گرین میں، یہاں ایک دوست تھا تو وہ اپنا آفس اوپننگ کر رہا تھا، وہ آفس کے اوپننگ میں اس نے وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، مجھے دعا کے لیے بلایا۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں مولوی تھا، پگڑی اور کرتے میں جا کے وہاں پر بیٹھ گیا، تو میں جہاں جا کے بیٹھنا چاہ رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ وہ ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے میرا بیٹھنا اچھا محسوس نہیں کیا، یہ آ کے ہمارے درمیان بیٹھ گیا، کیونکہ وہ پیسے والے تھے اور ان کو اپنے باتوں پہ جو
ظاہر کے اعتبار سے بات کر اپنے گھمنڈ نظر آ رہا تھا، لاکھوں کروڑوں کی باتیں، بندہ اتنے ادھر گئے یہ پلازے، یہ باتیں ہو رہی تھی۔ بہرحال مجھے اس نے کہا جی دعا کیجیے، تو میں اس حرکت کو محسوس کر چکا، میں نے کہا یار عجیب بات ہے، پیسے کی قیمت ہے، انسانیت کی قیمت نہیں ہے۔ سارے اور کافی لوگ تھے، 40-50 بندے تقریباً بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا ہاں جی میرا ایک سوال ہے، آئی ہیو اے کوسچن۔ میں نے کہا آپ سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اور پیسہ کمانے والے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، what are the main sources of income in اسلام؟ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ تو ماشاءاللہ مسلمان بھی ہے اور کمانے والے بھی اور مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے، تو کمائی کے بنیادی ذرائع کیا ہے اسلام کے اندر؟ اب سارے خاموش ہیں۔ میں نے کہا مجھے جواب دیجئے، میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں، ایک سوال ہے میرا، مجھے جواب دیجئے۔ خاموش۔ میں نے کہا یہ ساری ہماری دنیا کے اعتبار سے قیمت ہے، اپنے اسلام سے ذرہ برابر واقفیت نہیں ہے، بس 2-4 پیسے، بس ہم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے والے۔ ایک جگہ آپ کو یقین نہیں آگا، ایک ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹرز ہزار، لیکن وہ تو ینگ ڈاکٹرز تھے سارے۔ میں نے کہا وٹ از دا میننگ آف ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کسے کہتے ہیں؟ کہ جو علاج کرنے والوں۔ میں نے کہا پھر فزیشین کسے کہتے ہیں؟ پھر میں نے پوچھا آپ کہتے ہیں علاج کرنے والوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں، تو ہمارے پاس تو کیمسٹری کے اندر بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، فزکس کے اندر بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، میتھس کا بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، انگلش میں بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، اردو میں بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، تو وہ تو ڈاکٹر تو علاج کرتے ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، لوگ گاڑیوں سے اپنی قیمت لگاتے ہیں، کپڑوں سے اپنی قیمت لگاتے ہیں، میرے جوتے کس برانڈ کے ہیں، ہم اس سے اپنی قیمت، کیونکہ ہم اپنی ایمانی قوت کھو چکے ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ تو وہ لوگ بھی اس زمانے کے اندر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے ساتھ چلنے والوں کے بارے میں کہتے تھے او جی یہ گھٹیا قسم کے لوگ، یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ بے ادبی معاف ہو، میرا سیاسی ماحول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کسی عالم کو پارلیمنٹ کے اندر برداشت کیا جاتا ہے؟ او جی مولوی صاحب اپنے ممبر کو میں تو آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے، ہم نے پشاور صدر مارکیٹ کے اندر ایک مرتبہ پیغام بھیج دیا کہ جی ہم کوئی بازار سے متعلق دین کے جو احکام ہیں وہ سمجھانا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی ٹائم نکالے تو ہم بات کر لیں اس حوالے سے۔ اچھے دیندار قسم کے لوگ، اپنے آپ کو دین پر چلنے والے سمجھتے اور اوروں کو دین کی باتیں کرنے والے، مارکیٹ میں جو بیٹھے تھے، انہوں نے جواب میں کہا جی مولوی صاحب تم اپنا مسجد مدرسہ سنبھالو اور مارکیٹ چھوڑو، یہ ہمارا کام ہے۔ مارکیٹ میں ہم جو چاہے جیسے چاہے کریں، اس کے ساتھ مولوی صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے پیسہ بنانا ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ پچھلے بھی اس طرح لوگ آئے تھے، منگڑت باتیں کرتے رہتے تھے، مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام میں سورسز آف انکم کیا ہیں، ذرائع کیا ہے؟ سب سے پہلا ذریعہ اسلام میں آمدنی کا وہ مالی غنیمت ہے۔ صحابہ بڑے فقیر اور غریب مسکین قسم کے تھے، بعض جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ کہتے ہیں ہم میدان جہاد میں چلے اور ہم نے جہاد کیا، کیونکہ جہاد کے بھی آداب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل آداب، ہم تو بس کہتے ہیں بس فوراً تلوار اٹھاؤ، گن اٹھاؤ، بس لڑو۔ پہلے دعوت دو، ان کو سمجھا دو، پھر اس کے بعد وہ نہ مانے تو ان پر جزیہ مقرر کر لو، وہ نہ مانے تو پھر اس کے بعد ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم میدان جہاد میں لڑے اور مال غنیمت میں ہمیں کوئی چیز مل گئی، ہم نے اس کو آگے انویسٹ کیا، بیچ کے وہ پیسے ہم نے آگے انویسٹ کیا، ہم باغات کے مالک بن گئے۔ سب سے پہلے پاک حلال مال، سب سے پہلا یہ۔ اس کے بعد ہے بزنس، کاروبار، اور پھر اس کے بعد ہے مزارعات، کھیتی باڑی، اور پھر اس کے بعد ہے صنعت، کاریگری،
اور اس کے بعد پھر یہ بقیہ چیزیں ساتھ جو بھی ہے. لیکن ہم نے تو سب سے بڑھ کر چیز آمدنی کا ذریعہ جاب ہی کو سمجھا ہے. ساری زندگی ایک ہی بس کمپنی کے اندر گزارتے رہتے ہیں، پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک چند تنخواہ چلے تو ٹھیک ہے، تنخواہ ختم ہو پھر پریشان رہ جاتے ہیں. بہرحال یہ لگے موضوع انشاءاللہ زندگی بات کروں گا اس پر. تو اللہ فرماتے اس سے پہلے بھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام من قبل کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بھیجا اماماً، جو اپنے زمانے کے حوالے سے ایک پیشوا، امامت کرنے والا، پیشوائی کرنے والی کتاب. ہر زمانے کے اندر اللہ نے آسمانی کتاب کو نازل فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات کو نازل فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل کو نازل فرمایا، اور زمانے کے لوگوں کے لیے رحمتاً، باعث رحمت. چونکہ اب اللہ جل شانہ نے تمام پچھلے ادیان کو ختم کر دیا اور اب دین اسلام آخری دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے بعد دین اسلام کے حوالے سے بس ایک ہی دین ہے اللہ کے ہاں کسی اور دین کا اعتبار نہیں ہے. لہٰذا اب یہ جو قرآن جو کہ دین اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، جو دستوری زندگی ہے، اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے. اب قیامت تک یہ قرآن چلے گا، تو یہ قرآن لوگوں کے لیے امام اور پیشوا ہے، اور یہی قرآن جو ہے لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ جل شانہ اس کتاب کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو بلند درجات عطا فرماتے، بہت سارے لوگوں کو پست و ذلیل کرتے ہیں. لیکن آج ہمارے ملک کے آئین کے اندر یہ بات ہے کہ دستور قرآن کے مطابق ہوگا، لیکن آئین کی کتنی شکیں ایسی ہیں جو قرآن کے بالکل مخالف ہیں. باپ، اس کا بیٹا، پھر اس کے بعد پوتا ہوتا ہے. اگر والد کی زندگی میں بیٹا وفات پا جائے اور وہ بیٹا صاحب اولاد ہے، اس کے پوتے موجود ہیں، تو شریعت اسلام کے اندر ان پوتوں کے لیے میراث میں حق نہیں ہے. لیکن ہمارے قانون کے اندر موجود ہے کہ ہے، بالکل قرآن سے مخالف ہے یہ قانون. وَهَذَا کتاب مصدق، اور اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب مصدق، تصدیق کرنے والی، ہذا، اور یہ بھی کتاب ہے، مصدق، جو تصدیق کرنے والے پچھلی تمام کتابوں کی، کہ واقعی اللہ کی طرف سے تورات آئی، اب واقعی اللہ کی طرف سے انجیل آئی ہے. یہ کتابیں برحق، اور ان کے اندر جو تعلیمات تھے اللہ کے وہ برحق، لیکن وہ تمام ادیان منسوخ، وہ کتابیں منسوخ اب یہ کتاب. اور اس کتاب کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا لسان عربی، اولین مخاطب اس کے عرب تھے، اسے عربک لینگویج کے حوالے سے اللہ پاک نے کتاب کا انتخاب کیا، اور لینگویج کو عربی اس لیے تاکہ مخاطب بات سمجھ جائے، اور پھر ان کے واسطے سے پوری دنیا کے اللہ پاک نے ہدایت کا ذریعہ بنایا. اور اس لیے انبیاء علیہ السلام کا جو سب سے آخری پیغمبر خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ جل شان نے انبیاء علیہ السلام والا کام اس امت کے ذمہ لگائے. لہذا صحابہ کرام جو حضور کی ایک خاص جماعت تیار کی گئی، انہوں نے پوری دنیا کے لیے اس قرآن کو پہنچا دیا. صلی اللہ فرماتے لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ اللہ نے نازل فرمائی ہے اس واسطہ کہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو لیے خوشخبری سنائیں، تاکہ کافر کے لیے ڈرانے کے واسطے کہ جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے اگر دنیا سے چلو گے اس حال کے اندر. اور مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنانے والا. ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ، مجھے عدم سے وجود میں لانے والا اللہ، مجھے ماں کے پیٹ میں پالنے والا اللہ، مجھے دنیا کے پیٹ میں پالنے والا اللہ، غریبی تھی پھر بھی اللہ، مالداری ہے پھر بھی اللہ، صحت ہے پھر بھی اللہ، بیماری ہے پھر بھی اللہ، خوشی ہے پھر بھی اللہ، غمی ہے پھر بھی اللہ، کبھی اللہ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، یعنی کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہو چکا، کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کی. یہ ساری زندگی میں اللہ کو مقدم رکھ چکا، اللہ کی مرضی کو مقدم رکھ چکا، اللہ کے منشا کو معلوم کر کے اس کے مطابق زندگی گزار چکا. ثم استقاموا، پھر ڈٹے رہے. یہ نہیں پہ مالداری ہے تو اللہ یاد ہے، غریبی آگے اللہ بھول گئے، یا غریبی ہے تو اللہ یاد ہے، مالداری آگے اللہ بھول گئے، خوشی ہے تو اللہ یاد ہے، غمی ہے تو اللہ بھول گئے، یا غمی ہے تو اللہ یاد ہے، خوشی ہے تو اللہ بھول گئے. نہیں، صحت میں بھی اللہ یاد، بیماری میں بھی اللہ یاد، ہر آن ہر گھڑی، یہاں تک کہ موت تک بندہ اس حال پہ رہے اور ڈٹا رہے. فلا خوف علیہم
ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ پچھلی زندگی میں جو انہوں سے کوتاہی ہو چکی اس کی وجہ سے آئندہ زندگی میں کبھی یہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اس علماء فرماتے ہیں کہ استقامت بہت بہتر ہے، اس لیے فرمایا اطلب الاستقامہ، اللہ سے استقامت مانگ لیا کرو، اللہ مجھے ڈٹ کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ نہیں کہ ایک دن تو 5 نمازیں پڑھ لی، پھر دوسرے دن ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ مسلسل دوام کے ساتھ زندگی اللہ کے منشا کے مطابق گزارنا، یہ اللہ سے مانگ لیا گیا۔ اسے فرمایا استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ بعض لوگ کرامتوں کے پیچھے لگے تھے، کوئی کرامت ظاہر ہو گئی بس بات ختم ہو گئی، بس یہ تو اللہ کا ولی بن گیا، بات ختم۔ نہیں، ہم نے تو ساری زندگی موت تک ڈٹ کے اللہ کے دین کے مطابق چلنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہم نے دین اسلام کو لے کر چلنا ہے اور موت تک لے کر چلنا ہے۔ اس لیے اللہ جل شان فرماتے ہیں ان لوگوں پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی جنتی لوگ ہوں گے اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جزاء بما كانوا يعملون، ہم ان کو یہ بدلہ جنت کا دیں گے بسبب ان کے نیک اعمال کے جو دنیا کے اندر یہ کرتے رہتے تھے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہا کافروں نے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے یعنی مومنوں سے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ دین اسلام بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس اسلام کی طرف، اس دین کی طرف۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب وہ لوگ اس سے ہدایت نہ پا چکے، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، ان قریب یہ کہیں گے یا یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانا من گھڑت جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اماماً، جو کہ امامت کروانے والی پیشوا کتاب تھی، وَرَحْمَةً، اور باعث رحمت تھی اپنے زمانے کے اندر۔ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ بھی کتاب ہے، مصدق لسانا عربیہ، جو کہ تصدیق کرنے والی پچھلی تمام کتابوں کی جو آسمان سے نازل شدہ تھیں، لسانا عربیا، عربی زبان کے اندر تھیں، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو، الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظلم کر چکے، یعنی کفر کا مظاہرہ، شرک کا مظاہرہ کر چکے۔ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری کا باعث ہے ان لوگوں کے لیے جو احسان کا معاملہ کرنے والے، یعنی کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹے رہے اس پہ، فلا خوف علیہم، بس کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم يحزنون، وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ ہم بدلہ دیں گے ان کو بسبب ان کے ان اعمال کے جو وہ دنیا کے اندر کر چکے یا کرتے رہتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔